نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہر قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں. خوف کے بھی مضامین ہیں اور رجا کے بھی مضامین ہیں. انبیاء کے قصص بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، اولیاء کے بھی بیان ہیں، اولیاء کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں، اور اعداء کے نشانیاں ان کے بیانات بھی ہیں. احباب اولیاء اللہ اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان کا بھی، مطیعین کا بھی ذکر ہے اور مجرمین کا بھی ذکر ہے. شاہ صاحب یہ الفاظ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطیعین کا جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، جو مجرمین ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ جو مطیعین ہیں وہی منعمین ہیں، انعام پانے والے وہی ہیں. اطاعت سے جو کچھ ملتا ہے جو اطاعت کرتا ہے، جو فرما برداری کرتا ہے، اسی کو سب کچھ ملتا ہے. اطاعت گویا کہ مفتاح و رحمت الابواب ہے، ابواب الرحمت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرضیات کو بھی بیان کر دیا ہے اور نامرضیات کو بھی بیان کیا ہے. اسی کے معلوم کرنے کے لیے سب علوم ہیں اور جامعات ہیں، قرآن ہے، اور سب اسی لیے تاکہ اللہ کی مرضیات معلوم ہو جائے اور نامرضیات معلوم ہو جائے. واقعہ بیان کیا حضرت سے بھی سنا. ہمارے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم مئو میں جب تشریف لے گئے یہی واقعہ بیان کیا جو بیان کر رہا ہوں. ایک بادشاہ نے دارالعلوم قائم کیا، بہت بڑا دارالعلوم. بادشاہ کو یہ شبہ ہوا یہ سب دنیا داری کا ایک مرکز بن رہا ہے. یہ جیسے صنعت کے لیے یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، یہ ہے، یہ بھی اسی انداز کو ہوتی کہ بادشاہ بھی اس زمانے میں کتنے دیندار متقی پرہیزگار. کہا نہیں، یہ تو ایک کاریگری کا صنعت کا اڈا بن رہا ہے. اور کہا مدرسہ بند کر دو. قاری صاحب نے بیان کیا، حضرت سے بھی سنا تھا ہم نے، مدرسہ بند کر دو. وزیر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ نہیں حضرت بہت کام ہو رہا ہے، اس سے ایسا ہے دین کا کام ہو رہا ہے. کہا نہیں، سب دنیا دار بھرے ہوئے ہیں، اس کو کام کرنے سے کیا فائدہ. وزیر نے کہا نہیں ہم چلیں گے. مدرسے بھی لے گیا وزیر. کوئی لڑکا پڑھ رہا ہے، پوچھا تم کس لیے پڑھ رہے ہو. کہا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کوتوال ہو جائیں. تم کس لیے پڑھ رہے ہو. اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم جج بن جائیں. کس لیے پڑھ رہے ہو. فلاں دنیا کو عہدہ حاصل ہو جائے. اب وزیر ڈرنے لگا کہ بالکل بادشاہ نے کہا وہی بات ہو رہی ہے. حضرت امام غزالی کہیں گوشے میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، تشریف لے گئے. کھڑے رہے بادشاہ وزیر دونوں، متوجہ ہی نہیں ہوئے ان کی طرف. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ہے. تو کہیے مجھے مطالعہ کرنا ہے، کہیے کیا کہنا ہے آپ کو. بادشاہ نے بہت دیر سے بیان کیا مجھ سے، ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے. میرا خیال کیا ضرورت ہے، مجھے کام کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، کہیے. کہا تم کس لیے پڑھ رہے ہو. وہ جواب سنیے، طالب علمی کے زمانے کے جواب. کہا مجھے دلائل سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی خالق ہے. امام غزالی آج بھی ان کی کتابیں بول رہی ہیں، آج بھی کتابخانے کی زینت ہے علوم. ہمارے حضرت کی کتاب ہے علوم دیکھیں
دیکھنے لائق ہوگی کتب خانہ ہے رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ مجھے دلائل سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اطاعت کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم رہے گا تب تو اطاعت کرے گا. اس اطاعت کے لیے ہاں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ خالی بعض چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے، بعض چیزوں سے راضی ہوتا ہے، بعض چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کے رضا کے اسباب اعمال کو معلوم کروں اور ناراضی کے اسباب اور اعمال سے بچوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں. بادشاہ کو اطمینان ہوگا، جاری رکھو، بڑا سا جاری رہے گا. ایک طالب کو ایسے جاری ہوگا. سب سے بڑی بات نیت ہی ہے. انما الاعمال بالنیات بنیادی حدیث ہے یہ. اس کا بہت بڑا مقام ہے. وہ صاحب قرآن کی آیتوں کے برابر برابر اس کی صورت کرتے ہیں. اگر ہے قرآن کے بعد آیت تو یہی ہے مطلب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت ہی ہے. نیت ہی کی درستگی کے لیے یہ سب کرشمہ ہے. مشائخ کے یہاں بھی جایا جاتا ہے اسی لیے نیت درست ہو جائے، کیونکہ نیت کو درست کرنے والی یہی حضرات ہیں جن کو جو نہیں ملتا وہ نیت کی خرابی کو ویسے نہیں ملتا. مشائخ کے یہاں جانے کے بعد بھی جس کو نہیں ملتا تو نیت ہی کی خرابی کو، نیت ہی اس کی صحیح نہیں ہے، ورنہ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا. وہاں تو شفا ہی شفا ہے. نیت ہی ٹھیک نہیں. کوئی کسی لیے جاتا ہے، کوئی کسی کے لیے جاتا ہے، کسی کوئی خلافت کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی کچھ نہیں ہے. سب چیزیں اللہ کے لیے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت ہوتا ہے. نیت کی تصحیح بہت ضروری ہے. اعمال کی تصحیح نیت ہی کی تصحیح سے ہوگی. اعمال کی تصحیح نیت کی تصحیح سے. اللہ کی رضا نیت سے ہوگی. من اخلص للہ، جو اللہ کے لیے ایک لمحہ بھی پوری زندگی میں کر لے نجات پا جائے گا. نجات امام غزالی کا ہے یہ. شاید ہر میں کوئی فرق ہو. من اخلص للہ نجات، جو اللہ کے لیے ایک لمحہ بھی کر لے پوری زندگی میں، ایک لمحہ اللہ کے لیے نجات پا جائے گا. اسی ایک لمحہ کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. ایک لمحہ اللہ کے لیے گزر جائے، وہ لمحہ سارے عالم کی زندگی سے باری ہے. کیونکہ اللہ باقی تو وہ لمحہ بھی باقی ہے، اور جتنی چیزیں سب پانی ہے. جو نیت نہیں اعمال میں، جس عمل کے ساتھ صحت نیت شامل ہے وہ عمل باقی ہے. باقی ہے سب جہنم میں. دیکھو اس کو، انہیں پڑھا تھا لکھا تھا اس لیے تاکہ عالم کہا جائے، خرچ کیا تھا اس لیے تاکہ سخی کہا جائے، جہاد کیا تھا اس لیے تاکہ شجاع بہادر کہا جائے. پھر کوئی سکون جہنم میں ڈالو، یہ ٹھیک نہیں. ابھی عرب کے آئے تھے ایک آدمی، اب اس کو کیا نام ہے، انہوں نے کہا علماء کو اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہے لکھا ہوا ہے، شاید میں نے لکھا. علماء کو اس حدیث کو بلایا جائے گا مالدار ہے، بہت مشہور حدیث ہے. کہا تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے مال خرچ کیا ہے فلاں فلاں جگہ پر مال. کہا تم نے سب اپنے نام و نمود کے لیے کیا ہے، پھر کوئی جہنم میں. ایسے لفظ ہے اسی قسم کا ہے. بہادر بلایا جائے گا. کیا کیا؟ جہاد میں شرکت کیا، یہ کیا وہ کیا، سب تم نے اپنے نام کے لیے کیا. عالم بلایا جائے گا، کیا کیا؟ عالم کو بھی پھر تم اپنی تعریف کے لیے تم نے بیان کیا تو تعریف ہو چکی ہے. اب چلو جہنم میں. تعریف تو ہو چکی دنیا میں پا گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خالد جنرل تھے، سب سے بڑے افیسر تھے فوج کے. مارکے میں تھے، فتح ہونے والی تھی. حضرت عمر نے ان کو معذور کر دیا. کہا فرق کو کمان دو اور تم ہٹ جاؤ.
اللہ ولی. حضرت خالد کو بھی ناگوار ہوا, سب لوگ متحیر ہو گئے. حضرت عمر متوقع تھے, اللہ پر بھروسہ تھا ان کا, ہٹا دیا. ان کو بھی ناگوار ہوا تھا, حضرت خالد کو یہ نہیں ناگوار ہوا تھا. ناگوار سب لوگوں کو تعجب ہوا, ان کو ناگوار بھی ہوا, ہٹا دیا. ایک معمولی سپاہی کو, صحابی تھے, مطلب وہ بہت زیادہ جنرل بننے لائق نہیں تھے, ان کو بنا دیا. لیکن حضرت خالد کہتے تھے کہ عمر نے مجھ کو بچا لیا. کہا پہلے اتنا خوشی ہوئی, ایک طبیعی چیز تھی, لیکن عمر نے مجھ کو بچا لیا. حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی فتح خالق کی طرف منسوب ہو, اللہ کی طرف منسوب ہونا چاہیے. دوبارہ نہیں. حضرت خالد کہتے تھے میں ریا وجوب میں مبتلا ہو جاتا, میرا سب کام وکالت ہو جاتا. بھائی آگے سپاہی ہو گئے, مخلص تو رہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, تمہاری نیات کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص بہت بڑی دولت, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مخلصین میں شمار کرائے, منعمین میں, جن پر انعام ہوا اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے جو ایمان لائے, عمل صالح کیا, وہ اللہ کا انعام کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی میں اسی لیے ہے کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر کے صحابہ کے متعلق فرما دیا رضی اللہ عنہ, اسے اب راضی ہو گیا. یہ مخلص لوگ ہیں, یہ جماعت صحابہ کی مخلص ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں, اسی طرح ہمارے صحابہ کرام کہتے ہیں سید الصحابہ ہیں. ناز نہیں کر رہا ہوں, جتنے انبیاء ہیں ان سب کے سردار کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے صحابہ بھی تمام انبیاء کے صحابہ سے بڑھ کر کے ہیں. اگر ابو بکر صدیق کے ٹکر کا کوئی نہیں ہوا, حضرت عمر کے ٹکر کا کوئی نہیں, خلوص کی بنا پر ہے. ابو بکر صدیق روتے تھے, آج ایک جماعت ہے ان کو گالی دے رہی ہے, حضرت عمر کو گالی دے رہی ہے. اللہ کتنے مخلص یہ لوگ تھے, سب کچھ حضور کے لیے نچھاور کر دیا, اپنے مال کو بھی, اپنی عزت کو بھی, اپنی جان کو بھی. ہجرت کیا, کیسے کیسے کیا, مجھے ان واقعات کو پڑھنا چاہیے, بتلانا چاہیے. صحابہ نے کتنی محنت کیا, غار ثور میں چھپے رہے تھے, سامنے کاٹا, کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق آنسو آ گئے, لیکن حضور نے فرمایا کوئی کام نہ کرو, آ گئے سب. صحابہ کرام, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے مخلص تھے, کیسے مخلص تھے. فرماتے ہیں حضرت عمر کی ایک دعا ہے, حضرت کے زمانے میں سنا میں نے, اے اللہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, لوگوں کے گھر میں مزین کر دی گئی ہے شہوات, خواہشات کی چیزیں, نساء, مال, یہ سب مزین ہے. کتنی عمدہ جامع دعا صاحب. انہوں نے کہا اے اللہ جب آپ خود ہی اپنے مزین کر دیا تو پھر آپ ہی اعتدال پر رکھیے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, آپ نے خود ہی کہا ہم نے مزین کیا ہے, جب مزین کیا تو مزین رہے گی. تب اعتدال پر لانے کے لیے آپ کا کام ہے, اعتدال پر سب سے کام لینا ہے. بیوی بچوں کو مزین بھی رکھنا ہے, یعنی زینت کے ہیں, اموال بھی زینت کے ہیں, مال بھی زینت کے, لیکن اس زینت میں اعتدال رکھنا ہے اللہ آپ کا کام. ہر کتنی عمدہ دعا, حضرت عمر کی دعا یہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ. سب سے آپ نے خود ہی مزین کیا ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں زین للناس. زین للناس ہے تو ہم تو اس میں پڑھیں گے, زینت میں ہو سکتا مبارکہ بھی ہو جائے, آپ کے پکڑ کرنے سبب ہو جائے, آپ مواخذہ نہ اس پر کریں, تو پھر آپ ہی اس کے اعتدال پر رکھیے تاکہ مواخذہ سے ملک کو بچائیے, ہم لوگوں کو بچائیے. حضرت عمر کی معرفت ہے کہ نہیں, کتنی بڑی معرفت ہے. مشائخ کیا یہی سب باتیں زیادہ ملتی ہیں. یہ کس سے سنا, کہیں دیکھا ہوگا, نہیں سنا ہے, یہ شاید حضرت پتہ نہیں چھوڑی. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, لڑکے کس کو نہیں پسند ہے, وہ بنین شہودن. ایک گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر,
آگے بڑی تعریف کیا کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، لیکن پھر مسلمان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے بنون کو شہود کیا تب بھی ہمارا انکار کرتا ہے. وہ بنی نا شہودن، معلوم ہوا کہ جیسے لڑکے نعمت ہیں، لڑکوں کے سامنے رکھنا وہ بھی نعمت ہے. شہودن یہ نقطہ ہے. یہ بنی یہ سب چلے گئے کینیڈا میں، سب چلے امریکہ میں، معلوم ہے کہ مر رہا ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے. کیا لڑکے کیا لڑکیاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں گھر اتنے بڑے. یہاں میں سنتا رہتا ہوں ان کے لڑکے زیادہ سنتا ہوں. بام مکان ایک بڑھیا ہے، لڑکے ہیں امریکہ میں، اس نے تم کو پالا 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، چھاتی سے لگائے رکھا. آج تم کوئی وہی بڑھیا ہے اس کو بھی عزت نہیں دیتے. مجھے معلوم ہے سب آپ لوگوں سے زیادہ ہم سے معلوم ہے، جب ہم سے زیادہ ان کے لڑکے کو معلوم ہوتے ان کو کتنا معلوم ہو. ہمارا نا کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ماں باپ بھی خوش ہیں. کہاں شادی کینیڈا ہو رہی ہے، تم جا رہے تمہارا کام، مرو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پانی بھی دینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ عزت تو کیا ہے، یہ نقطہ ہے مول صاحب. وہ بنی نے دیکھ لیجئے، نہیں ہوتے دیکھیے سب زبانی سب جا رہی. وہ بنی نے شہودن، اس نادائے کو دیکھو ہمارا انکار کرتا ہے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے اس کو لڑکے دیا، شہود دیا، گھر ہی پر روزی دے دیا کہ اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. جب ہمارے محبوب کو سب مقبول جا چکے تھے، صحیح جا چکے تھے، عزیز جا چکے تھے، تو محبوب جو ہے تو محبوب کی پرورش قاری مبین صاحب کی والدہ نے کیا. ماں مر چکی تھی، 2 سال کے تھے. معلوم ہے کہ محبوب بھی جا رہے ہیں باہر، تو پھوپھی تھی تو والد صاحب اٹھاتی تھی. تو ہم لوگوں کہا ایک کمزور یہاں روزی نہ ملی ہے، وہ کہ بھیجا تھے تو وہی محبوب ہے نا. کہا ہندوستان کا یہاں روزی نہ ملی ہے، وہ کہ بھیجا تھے. تبھی محبوب گئے لیکن آ گئے پر. اللہ کا شکر. وہ بنی نہ شہود، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لڑکے سامنے رہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے، ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازے، اس کے حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس کے لڑکے سامنے ہوں، سارے لڑکے ہوں. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولادی. کہتے ہیں اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، مگر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اولاد صالح آ جائے. اولاد کو دے کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دل خوش ہو، نور چشم سرور قلب. قاری یہ سب لکھتے ہیں کہیں کہیں. نور چشم، لڑکے کیا ہے؟ نور چشم ہی ہم لوگ جانتے ہیں، نہیں سرور قلب، ان کو دیکھ کر کے خوشی ہو. اللہ ایسی اولاد دے صالح جو نور چشم ہوں، آنکھ کے نور اور سرور قلب کا ذریعہ ہو. دیکھ کیا اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے جس کے دیکھنے سے خوشی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں کو ایسی اولاد بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. لکھا ہے ایک عالم نے، امام مالک نے کہا ہے کہ اپنے لڑکے کو حکم نہ دیا کرو یہ کام کرو. یہ بہت نقطہ ہے مجھ صاحب. آپ سمجھیے، کہا اپنے لڑکوں کو یہ نہ کہا کرو کہ یہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ اگر تمہارا دل چاہے تو یہ کر دو. کیونکہ اگر یہ کہو گے کہ کرو اور نہ کرو گے تو گرفتار ہو سزا ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. کیونکہ باپ کا صریح منکر ہے یہ شخص، نافرمان. جب اس نے کہا یہ کام کرو تو اس کو کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. تو واجب کا مطلب کیا گناہگار ہوگا کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہنے کے ڈھنگ بھی لڑکوں سے حتمی طور سے حکم نہ کرو، یہ کہو بھائی اگر تم کو فرصت ہو، جی چاہتی یہ کر دو. اب یہ نہیں کرے گا تو اس باپ نے خود ہی کہا کہ چاہے تو کرو، تو گناہگار نہیں ہوگا باپ، نافرمان نہیں ہوگا لڑکا. میرا نقطہ اچھا کبھی کسی میں یہ کرو نہیں کرو. میں نے کہا ابھی کہا کہ بھائی اس میں اگر لگ جاؤ تو اچھا ہے، جی چاہتا ہے کہ پورا ہو جائے. کہا کہ نہیں ابھی کبھی نہیں کرتا، لڑکوں نہیں کرتا تھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنت کی اتباع کی توفیق تربیت. کبھی بھی ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں حضرت عائشہ وغیرہ سب کا کبھی حکم دیا کھانا لے آؤ نہ لے آؤ. کبھی علماء کا عزیز علیہ معنی تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات
اللہ نے بیان فرمایا، عزیز ہیں، حریص ہیں، یہی علماء کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک عالم گئے لندن میں، بہت بڑے عالم، نام نہیں لیتا، مغرب کی نماز کے 3 منٹ کے بعد کھانا آ جانا چاہیے، کہاں سے نکال دیا؟ کبھی ثابت ہے؟ اگر بہت بڑے متبع سنت بھی بنتے ہیں، سنت لکھے ہوئے، لکڑی نہ ہونا چاہیے، وہ نہ ہونا چاہیے۔ آئیے، یہ سنت کلام نہیں۔ ہم سے بھی بہت بڑے آدمی نے، ان سے بڑے عمر کے عالم نے کہا کہ مولانا یہ کہاں سے نکال دیا ہے کہ 3 منٹ میں؟ ابھی عورت بھی نماز پڑھے گی نا مغرب کی، یعنی ظہر میں تو ایک بات بھی ہے کہ بھائی ادھر ادھر بعد میں پڑھ لے گی، مغرب کی نماز پڑھتی ہے فوراً اس کے بعد۔ انہوں نے کہا مجھ سے، مجھے بھی خیال ہوا کہ اتنے بڑے عالم، سنت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جیسے مولانا محمد میاں فاروقی بیٹھے تھے، جو حضرت کہہ رہا ہے کہ وہی نہ معلوم ہوگا، جو صحیح وہ کیا سمجھ جانے۔ مولانا محمد میاں فاروقی تھے، حکیم اجمیری بھی تھے، وہ دونوں شہزادہ ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہو، مجھ سے کہو کہ آج جو شیخ زادے محروم ہیں تو اس بنا پر کہ اپنے باپ کے وظائف کو ترجیح دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر۔ کہا تھی محمد میاں خطاب کر کے، اور حکیم صاحب وہ بڑے آدمی ہیں، کہا حکیم صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ان سے بھی تسلیم کر، وہ بھی شیخ زادے تھے۔ یہ انداز تھا حضرت کا، محمد میاں سے بے تکلفی تھی یہ بات کہی، سمجھ گئے آپ کہ آج جو محروم ہے شہزادے شیخ زادے اس بنا پر کہ اپنے ماں باپ کے وظائف کو ترجیح دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر۔ یہ کہا محمد صاحب، لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے حکیم اجمیری، معمولی آدمی تھے، وہ بول نہیں سکتا تھا کوئی۔ کہا حکیم صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بس ان سے بھی کہلوا دیا، دونوں شیخ زادوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اخلاق میں بھی ہونا چاہیے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی مذمت نہیں کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا رہا ہے کہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ برتن اٹھا لو، یہ بھی نہیں کہا۔ معلوم کیسے کہتے تھے یہ بھول گیا میں، کیا کہا۔ کبھی مولانا نے پتائی طرف کھانا نہیں رکھا، سیدھا نے کھانا رکھا۔ یہ ہے جن کو لوگ، یہ متبع سنت، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو متبع سنت بنایا ہے، اور تبھی کچھ ملا ہے۔ اتباع سب ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اخلاقیات میں بھی، معاشریات میں بھی، آداب میں سنت کی روایت۔ جب ایسی رعایت ہوگی، ایک سنن ہدیٰ ہے مولانا، وہ تو سنت سبھی کے لیے ہے۔ ایک سنن عادیہ، عادت، حضور اس طرح کھاتے تھے، اس طرح، یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اس شاخ جو ہیں جس طرح سنن ہدیٰ پر عمل کرتے ہیں، یہ سنن معاشرت پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اس شاخ یہ چاٹ لو، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ضروری جیسی سنت ہے، یہ سنن عادیہ کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بندے خاص ہیں متبعین سنت، وہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جو معاشرے میں متعلق تھے، بہت بڑے آدمی ہیں، لکھا میں نے، اس میں لکھا تو اٹھ نہیں پاتے، فالج کا اثر تھا۔ وہ حکیم صاحب کہتے تھے، وہ حکیم جو بڑے مشہور تھے، اجوان کے شن بھی کبھی بولتے تھے، سمجھ جائے۔ تو وہ کہتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، ان کا ہر ذکر ہے، نام نہیں آ رہا ہے، تو دسترخوان بچھانا سنت ہے، اور لیٹے رہتے تھے، کہتے بھائی اس پر دسترخوان بچھا دو، اس پر رکھو لیٹے لیٹے، تاکہ دسترخوان کی سنت کی ادائیگی ہو جائے۔ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن یہ بھی ان کے عشق سنت۔ اللہ ہم سب کو، تب اس کے بعد اللہ کی رضا ملتی ہے۔ رضا اللہ کی رضا نبی کی رضا پر موقوف ہے۔ نبی کی رضا اب نہ ڈھونڈیں گے، ہرگز پتہ مل گیا، نبی مل گیا پھر خدا مل گیا۔ نبی کے من میں کیا اتباع سنت، تو بہت کئی دفعہ بیان کر چکا، ارے سالوں میں 2-4 مرتبہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب نہ ڈھونڈیں گے، حضرت مولانا موسیٰ صاحب پڑھتے تھے، مدینہ میں ہجرت کر گئے تھے، کھجور بھیجتے رہتے تھے، کھجور کی تجارت بھی کیا انہوں نے جا کے۔ اب نہ ڈھونڈیں گے، ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا۔ رضا کیسے ملے گی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری سے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بہرحال ابھی کتاب لے آیا ہوں تو پڑھ دے۔
اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کچھ بیان کرنے کے بعد، دیکھ بھی لیجیے گا، لم یکن کی تفسیر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ سے راضی ہو گئے. ہر چیز دوست میرا سن نیکوست ہے کہ نہیں؟ ہر چیز دوست میرا سن نیکوست، جو دوست کی طرف پہنچا وہ سب ٹھیک ہی ہے، بس یہی سمجھ لے سب ٹھیک. جو قلیل روزی پر راضی ہو گیا اللہ اس کے قلیل عمل سے راضی ہو جائیں گے. ایک بزرگ تھے، نانبائی تھے، روٹی بیچتے تھے، مغرب بعد روٹی کی دکان ان کی لگتی تھی. جو ہوشیار لوگ تھے، اچھا دکھلائی کم بھی پڑتا تھا اور شاید مغرب اندھیرا ہو جاتا تھا، تو جو ہوشیار لوگ تھے، ہر زمانے میں ہوشیار لوگ رہتے ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہوشیار. کیا ہوشیار؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولوی نثار اللہ سے، مولوی عبد اللہ صاحب کے بھائی سے بڑے، میرے سامنے کی بات ہے، کہو مولوی نثار اللہ، اگر کوئی بیوقوف ہو لیکن اپنے عمل سے جنت میں چلا جائے، اور کوئی بہت عقل مند ہو عمل سے دوزخ، کون اچھا؟ تو ان سے کہلواتے، تو ممبر تھے اسمبلی کے لکھنؤ کے بہت بڑے عاقل مشہور تھے، وہ تو آپ نے سنا، اتنا عاقل آدمی ہم نے واقعی ہم نے نہیں، لیکن حضرت کی طرف رجوع کر لیا. کوئی بات ہو گئی تھی، حضرت ناخوش ہو گئے تھے ان سے، رئیس سے گورکھپور مجھے احمد اللہ صاحب کی جو ان کے وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت عقل مند مشہور. حضرت نے جب ہجرت کرنا چاہا فتح پور سے، تو دونوں بھائی تھے، مولوی احمد اللہ بھی تھے، مولوی نثار اللہ بھی تھے. مولوی احمد اللہ صاحب نے پوچھا، کہا کہ وہ تو جو میں کہوں گا وہی کہہ دیں گے. مولوی نثار اللہ غور کر کے کہیں گے. بلایا، کہا کہ مولوی نثار اللہ فتنہ عام ہو رہا ہے، کہو تو یہاں سے ہم چلے جائیں، چلے فتح پور سے. دیکھ وہ پرانی بات ہے، کوئی ہم کو بھی شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کر رہے ہیں. کہا مولوی احمد اللہ ان کے خسر جو تھے، کہا وہ تو جو میں کہوں گا وہی کہہ دیں گے. ہاں ٹھیک ہے حضرت، وہ ذرا سمجھ بوجھ کے کہیں گے، ایسے عقل مند تھے. بلایا، کہا کہ مجھے فتنہ عام ہو رہا ہے، فساد آ رہا ہوں، کیا کروں؟ یہاں سے ہاں بالکل بس فوراً روانہ ہم لوگ. اس وقت تو دریا پر پل بھی نہیں تھا، ہم لوگ موٹر سے پار ہوئے کسی طرح گورکھپور آ گئے. تو حضرت مولانا صلی اللہ صاحب سے ایسے کہتے تھے، مولوی نثار اللہ، اچھا بتلاؤ، کوئی بیوقوفی ہو لیکن اپنے عمل سے جنت میں وہ اچھا ہے، اور کوئی بہت عقل مند ہو اور چاہے وہ نہیں حضرت وہی اچھا ہے، وہ کہلواتے تھے. یہ انداز تھا اصلاح کا، یہ اصلاح اور تربیت. لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، کوئی حضرت ناخوش ہو گئے ان سے. یہی کہنا تھا اللہ بنی. حضرت کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا آدمی اس لیے بیان کیا ہے، اس اسٹیشن پر حضرت کا جوتا لے کے رکھ دیا، حضرت معاف سب ڈاکٹر صاحب نہیں کے لکھا ہوا سامنے کی بات ہے. اتنا بڑا آدمی اللہ کو جوتا حضرت کے لے کر یوں سر پر، حضرت معاف کر دی. اتنے ہزاروں آدمیوں کے درمیان میں انہوں نے کیا، کیا نہیں ملے گا ان کو جنت؟ جس نے مٹایا اپنا نام و نشاں، ہفت اقلیم کا بنا سلطان. یہی ایک عمل ان کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. اپنے کو مٹایا انہوں نے. کون سے ممبر تھے بھائی، جو لکھنؤ والا ہوتا معلوم نام بھی نہیں آتا، ممبر تھے بہت زبردست بولنے والے، بہت بڑے. انہیں کا اصل میں تو انہیں کا ہی فارم جو قائم نہیں ہے، یہ سب مجھے مارول شریف ہے، اصل تو ان کا قائم کیا ہوا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں 3 مرتبہ بیوقوف بنا ہوں. اب ایک نہیں یاد ہے، نہیں 3 مرتبہ پڑھ لکھ کر کے وہ ڈپٹی کلکٹر ہو گئے تھے، چھوڑ دیا، کہا بیوقوف، سب لوگ بیوقوف آدمی ہے، ڈپٹی کلکٹر کو چھوڑ دیا. پھر انہوں نے فارم کے لیے جنگل خریدا. اتفاق سے وہ درخت جو ملا سب کھوکھلا ملا، کہا بیوقوف بڑا، سب بیوقوف آدمی، یہاں لینا چاہیے تھا. پھر اور کچھ ہوا تو اب جب اچھا جنگل مل گیا جس کی وجہ سے تمام فارم ان لوگوں کا کھا پی رہے ہیں، اب میں عقل مند ہو گیا. کہا کہ 3 مرتبہ بیوقوف بنا ہوں، عقل مند بنا ہوں، تب فارم بنا. اللہ بہت بڑے. تو کچھ کرتا ہے آدمی تب پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے
عقل دیا ہے ہر انسان کو. جنت میں جانے کے بعد تو سب کو عقل دیا اللہ نے. عقل تو اتنی سب کو ہے, قدرت ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ سے راضی ہوتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ راضی ہو گیا ان سے. ورضوا عنہ, اور وہ بھی راضی ہو گیا اس سے, جنت بھیج دیا ہے. ذالک لمن خشی رب, یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے, اپنے رب سے ڈر کر کے اعمال صالحہ کو اختیار کیا ہے, معاصی سے اجتناب کیا ہے. یہ ہے سب کا خلاصہ یہی ہے. کہتے ہیں نہ تجری جنت عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, یہ کنوں کی جنت ملے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ کے احکام سے راضی ہو گئے. جس میں اللہ کی رضا وہی رضا اپنی فلا پھر رضائی رب. ورضوا عنہ, کہتے ہیں ذالک لمن خشی رب. یہ کہو جنت, جنت کس کو ملے گی؟ جو اپنے رب سے ڈرے گا ان کو جنت ملے گا. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ علماء کو خشیہ یکشون رب آیت پڑھی ہے, عباد علماء, اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. معلوم ہوا کہ علماء جنت میں جائیں گے. اس میں ثابت ہوا نا علماء جنت میں. صغرا کبرا ملائی کہ ڈرنے والے کیا ہے جنت میں جائیں گے. اور ڈرنے کی شہادت اللہ نے علماء سے کیا. اور علماء سے مراد خالی نہیں کہ جو دیوبند سے فارغ ہو وہی علماء, جس کو اللہ کی معرفت ہوگی وہ عالم ہے. حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ جو ڈر گیا اللہ سے وہ عالم ہے. اس جانے کے لیے یہ خوف خشیت, یہ اگر کسی عامی آدمی کے اندر یہ چیز ہوگی تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ حضرت فرماتے ہیں. بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مرضیات پر چلائے, اپنی خوشنودیوں سے ہم کو مشرف فرمائے, اور جنت کے داخلے کو منظور فرما دے. جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو اللہ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے. اس کا فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل, وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی تو اسی دن ہوگی مجھے, کامیابی کا چہرہ تو اسی دن معلوم ہوگا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ. ہم سے لوگ کہتے ہیں سوانے لکھنے کو. کیا سوانے ہم لکھیں؟ ہماری سوانے عبرات ہوگی, کاغذ برداشت نہیں کر سکتا. کہا کہ نہیں, یہی کہتا ہے سب سے لوگ کہتے ہیں سوانے لکھو. کیا سوانے لکھو؟ سوانے تو لکھ کے آئے گی مرنے کے بعد. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ. جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا وہ خود کہے گا کہ ہماری سوانے پڑھ لو. اب کی اس وقت کیا کوئی پڑھے, کیا ہم دیں گے؟ سب سے ہم نے کہا, بڑے بڑے ان کا دیکھا, انہوں نے بھی کہا, ہم نے ان کو لندن میں بھی سوانے, میں کیا سوانے لکھوں؟ کچھ نہیں سوانے. اور سوانے تو کاغذ برداشت نہیں کر سکتا, جل جائے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابی. جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا وہ خود کہے گا کہ ہماری سوالیں پڑھو, اب پڑھو. پر اس سے پہلے کیا ہے؟ اسی بنا پر مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی زندگی میں سوالیں لکھنے کے قائل نہیں تھے. حضرت تھانوی کو بھی لکھا انہوں نے, لکھا ہوا سوانے مرنے کے بعد معلوم ہو کہ ایمان کے ساتھ مرا ہے تب لکھو. اس سے پہلے کیا سوال ہے؟ لکھا ہے. بہت زبردست بزرگ تھے, عالم بھی تھے, بزرگ بھی تھے. سب کا رنگ الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے مشرف فرمائے, خوشنودی سے مشرف فرمائے, اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرمائے, معاصی سے بچائے. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ربنا فی الآخرۃ
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والدوام العافية والشکر علی العافیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دارین سے بتا دو، رزق میں وسعت و برکت ہو، بیماریوں سے شفا ہو، اپنی رضا سے مشرف فرما دے، اعمال اخلاص سے ہونے لگے، یہی سب سے بڑی عافیت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا